یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایماندار اور فرد شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئی اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جرم کبھی نہیں چھپتا، وقت کبھی نہ کبھی اس پر سے پردہ ہٹا دیتا اور پھر سب کچھ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جرم کی ساری پلاننگ اور چلاکی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آج کے جرم کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جس پر بڑا پردہ وقت نے اٹھا دیا۔ تحقیقاتی اہلکار انچارج انسپکٹر ناصر نے یہ جرم کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ ملتان کے ایک تھانے میں گمشدگی کی ایک رپورٹ درج کروائی گئی۔ رپورٹ کروانے والے احمد اور اس کا سالہ محمود تھے۔ احمد کا جوان بیٹا مدثر 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ احمد اور اس کے گھر والے سخت پریشان تھے۔ انسپکٹر ناصر نے فوراً رپورٹ درج کر لی، مگر ابھی تحقیقات شروع بھی نہیں کر پائے تھے کہ ایک ایسی خبر سامنے آئی کہ کیس کا رخ بدل گیا۔ مدثر غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کاروں نے مدثر کے باپ احمد کو فون کر کے ایک بڑی رقم کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ پولیس کو اس معاملے سے دور رکھیں ورنہ مدثر کو جان سے مار دیں گے۔ اس فون کال نے احمد اور کنول کی جان نکال لی۔ مدثر اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کنول اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ اغوا کار مدثر کو نقصان نہ پہنچا دیں، مگر انسپکٹر ناصر اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے احمد کے موبائل کو ٹریکنگ پر لگایا اور اغوا کاروں کی کال ڈیٹیلز پر کام شروع کر دیا۔ احمد ایک کھاتا پیتا بزنس مین تھا۔ اس نے فوری طور پر رقم کا بندوبست کیا۔ اس کا سالہ محمود ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ اب وہ اغوا کاروں کے کال کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف انسپکٹر ناصر بھی اپنی تیاریاں مکمل کیے بیٹھے تھے۔ اغوا کاروں نے احمد کو رقم لے کر ایک گنجان بازار میں بلایا۔ انسپکٹر ناصر نے احمد کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر رقم لے جائیں، پولیس سادہ کپڑوں میں ان کے ساتھ ہوگی۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ وہ رقم بیگ میں رکھ کر بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئے۔ ارد گرد پولیس کے اہلکار عام لوگوں کی طرح گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہے، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ کوئی بھی رقم لینے نہیں آیا۔ احمد کئی گھنٹے وہاں کھڑا انتظار کرتا رہا مگر کوئی نہ آیا۔ لاچار وہ گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچنے کے 10 منٹ کے اندر اندر ان کے پاس اغوا کاروں کی کال آئی۔ اس بار بھی ایک نیا نمبر تھا جو کسی فیک آئی ڈی پر حاصل کیا گیا تھا۔ اغوا کار اس بات پر سخت ناراض تھا کہ احمد اپنے ساتھ پولیس کیوں لایا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اس کے نتیجے ان کے بیٹے مدثر کو بھگتنا پڑے گا۔ احمد اور اس کی بیوی کنول سخت خوفزدہ تھے۔ انہوں نے انسپکٹر ناصر سے پولیس مداخلت ختم کرنے کی درخواست کی، مگر اب یہ ایک مجرمانہ کارروائی تھی اور پولیس کا اپنا کردار ادا کرنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ مدثر کے گھر والے ایک بار پھر انتظار کے سولی پر لٹک گئے۔ 2 دن بعد اغوا کاروں کی اگلی کال موصول ہوئی۔ اس بار انہوں نے احمد کو رقم کے ساتھ ایک مشہور ہوٹل میں بلوایا گیا۔ محمود کے مشورے پر احمد نے پولیس کو معاملات سے آگاہ کرنا بند کر دیا، مگر انسپکٹر ناصر ان کے فون ٹریس کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بار بھی اس معاملے کی نگرانی کی اور سادہ لباس میں اپنی خفیہ ٹیم کے ساتھ وہاں موجود رہے۔ لیکن انسپکٹر ناصر اس وقت حیران رہ گئے کیونکہ اس بار بھی اغوا کاروں کو پولیس کے بارے میں علم ہو گیا۔ وہ سامنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے احمد کو فون پر سخت دھمکیاں دیں۔ انسپکٹر ناصر کو یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں احمد کے گھر کا کوئی فرد ملوث ہے جو اغوا کاروں کو ہر اطلاع پہنچا رہا ہے۔ ان کا شک احمد کے سالے محمود پر تھا کیونکہ وہ پولیس کی موجودگی کے خلاف تھا اور اپنی بہن کنول کو بھی خطرناک انجام سے ڈرا رہا تھا۔ انسپکٹر ناصر نے محمود کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ اس کا فون ٹریس کیا جانے لگا مگر وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اگر محمود اس سب میں ملوث تھا تو بہت چلاکی سے خود کو بچا رہا تھا۔ اغوا کاروں کی طرف سے ایک بار بھی تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ اس بار کنول کے نمبر پر کال کی گئی تھی اور اس کو پیسے لانے کا حکم دیا گیا۔ 'ساتھ ہی سختی سے ہدایات کی گئیں کہ پولیس کو ساتھ نہ لانا۔
مگر کنول اور اغوا کار نہیں جانتے تھے کہ ان سب کے نمبر انسپیکٹر ناصر نے ٹریکنگ پر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس بار انسپیکٹر ناصر خود نہیں گئے بلکہ بالکل نئے لوگوں پر مشتمل ٹیم بھیجی گئی۔ کنول کو ایک شاپنگ مال میں بلایا گیا تھا۔ کنول پیسوں کا بیگ لیے مختلف دکانوں میں گھومتی رہی اور خفیہ ٹیم نے اس کا کافی پیچھا کیا، مگر نہ جانے کب اس نے اغوا کاروں کو رقم دے دی اور گھر واپس آ گئی۔ انسپیکٹر ناصر مجرموں کی پہچان کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر سخت برہم ہوئے۔ اب احمد اور کنول کو اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار تھا، لیکن 3 دن گزر گئے، مدثر واپس نہیں آیا۔ اس دوران انسپیکٹر ناصر نے احمد کے پورے گھرانے کی سخت نگرانی کی۔ ان کا اصل ٹارگٹ محمود تھا، مگر اس کے نقل و حرکت اور موبائل فون سے کوئی کلیو نہیں مل رہا تھا۔ احمد اور کنول کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ کنول کی حالت اس مچھلی کی طرح تھی جس کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو۔ انسپیکٹر کنول کی حالت کو 1 ماہ کی تکلیف سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ مدثر کے تاوان کی رقم ادا کیے 7 دن گزر چکے تھے، مگر وہ اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن کنول کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ انسپیکٹر ناصر کے پاس جا پہنچی۔ کنول نے جو انکشافات کیے ان کا سن کر انسپیکٹر ناصر بھی ہکا بکا رہ گئے۔ کنول نے روتے ہوئے انسپیکٹر ناصر کو بتایا کہ مدثر کبھی اغوا ہوا ہی نہیں تھا، یہ سب ایک ملی بھگت تھی جس میں مدثر، ان کے 3 دوست اور خود کنول شامل تھی۔ وجہ بتاتے ہوئے کنول نے کہا کہ اس کا شوہر احمد ایک بہت کنجوس انسان ہے۔ مدثر ان کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر وہ اس کو بھی بہت کم پیسے دیتا تھا۔ کچھ دن پہلے مدثر کے دوستوں نے ترکی گھومنے کا جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ مدثر بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر احمد نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ مدثر نے غصے میں خودکشی کی کوشش کی، مگر کنول نے بروقت اس کو بچا لیا۔ اس دن کے بعد سے کنول ڈر گئی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف مدثر کے دوست بھی اس پر زور دے رہے تھے۔ بالآخر مدثر کے دوست عمیر نے اغوا برائے تاوان کا آئیڈیا پیش کیا۔ کنول نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مدثر کے دوست عمیر، حارث اور حمزہ مدثر کو ایک فلیٹ میں لے گئے اور اغوا کار بن کے احمد کو کال کر دی، مگر احمد اتنی آسانی سے پیسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے کنول کے روکنے کے باوجود وہ پولیس کی مدد لینے لگا۔ مدثر اور اس کے دوست پولیس سے ڈر گئے اور سامنے نہیں آئے۔ آخرکار کنول نے اس معاملے میں بھی مدد کی اور رقم بحفاظت مدثر کے دوست تک پہنچا دی۔ اب جبکہ مدثر اور اس کے دوست کو ایک بڑی رقم مل چکی تھی، مدثر اب تک غائب تھا۔ کنول اپنے بیٹے کی گمشدگی سے سخت پریشان تھی اور اب سچ مچ میں پولیس میں مدد مانگ رہی تھی۔ انسپیکٹر ناصر نے مدثر کے دوست عمیر، حارث اور حمزہ کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا۔ ان تینوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، مگر وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ مگر انسپیکٹر ناصر اب ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور بالآخر ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مدثر اب بھی غائب تھا۔ اس بارے میں مدثر کے دوستوں نے ایسا انکشاف کیا جس نے کنول اور احمد کی کمر توڑ دی۔ مدثر کے دوست عمیر، حارث اور حمزہ نے بتایا کہ جب مدثر کا باپ پولیس لے کر رقم دینے آیا تو تینوں بہت ڈر گئے، لہٰذا وہ رقم لینے کے لیے سامنے نہیں آئے، اور ایسا کئی بار ہوا۔ دوسری طرف مدثر بھی پولیس سے ڈر رہا تھا اور اتنے دن تک ایک جگہ قید رہ کر اکتا گیا تھا۔ اسے اپنے دوستوں سے کہا کہ اب اس سلسلے کو ختم کر دیں اور اس کو گھر جانے دیں، مگر اس کے دوستوں پر لالچ سوار تھا۔ اسی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور ہاتھا پائی کے دوران مدثر شدید زخمی ہو گیا۔ عمیر، حارث اور حمزہ اپنی باقی زندگی جیل میں نہیں گزارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مدثر کو ہسپتال لے کر نہیں گئے اور وہ اسی فلیٹ میں جاں بحق ہو گیا۔ مدثر کی موت نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ اسی دن کنول کی مدد سے وہ پیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مدثر کی لاش کو سوٹ کیس میں بند کر کے شہر کے نزدیکی نہر میں پھینک دیا اور اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر قانون کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ کنول پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ رو رو کر خود کو کوسنے لگی، مگر اب اس سب سے کچھ حاصل نہ تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔